اللہ رب العزت کا بے حد احسان، فضل اور کرم ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کے ایام کو گزار رہے ہیں۔ میرا رب ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان اعمال کے اجر کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لے اور ذریعہ نجات بنا دے۔ یہ ماہ مقدس اللہ کا بہت بڑا انعام، فضل اور احسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان انعامات کو حاصل کیسے کرنا ہے، چند اشارات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ امام محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حدیث طیبہ نقل فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، جیسے ہی اس ماہ مقدس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، آسمان پر جیسے ہی اس ماہ کا چاند نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ کائنات کا رب انسان کے سب سے بڑے دشمن کو، شیاطین کو اور جنات کو قید کر دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ۔ اللہ کائنات کا رب جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا ہوا باقی نہیں رہتا۔ پتہ ہے جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جی، ہمیں ساری زندگی جنت ہی سنائی گئی ہے، کبھی ہمیں جہنم کے بارے میں بتایا ہوتا تو ہمارے دلوں میں اس کا خوف بیٹھتا۔ لہا سبعۃ ابواب، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے؟ جہنم کے دروازے ہیں 7۔ رب کی رحمت دیکھیے، جنت کے کتنے؟ زیادہ داخل ہونے ہیں جہنم میں، کم جانے ہیں جنت میں۔ جنت میں جانے والوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ لے جایا جانا ہے، اور جہنم میں جانے والوں کو گھسیٹ کے پھینکا جانا ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس پر بات ہوگی۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، اللہ جہنم کے 7 کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی ایک بھی جہنم کا دروازہ کھلا ہوا باقی نہیں رہتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اہتمام دیکھیے، پیارے پیغمبر نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کائنات کا رب جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، کسی ایک دروازے کو بھی اللہ کائنات کا رب بند نہیں رکھتا۔ اتنے اہتمام کے بعد وَيُنَادِ الْمُنَادِ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، 2 صدائیں لگاتا ہے، 2 صدائیں بلند کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔
پہلی صدا یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے طلبگار، اے نیک اعمال کی حسرتوں کو اپنے دلوں میں پالنے والے، آجا بھی وقت ہے اپنے نامہ اعمال کو اپنے رب کی فرما برداری کے ساتھ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کے ساتھ مزین کر لے۔ اقبل، تیزی کر رب کی رحمتوں، برکتوں اور محبتوں کو سمیٹنے کے لیے، نیکی کے کاموں میں تیز ہو جا۔ یہ ذرا مسئلہ سمجھ لیں، اس ماہ مقدس کے لیے الگ سے اہتمام اور الگ سے حکم ہے، مگر اللہ کائنات کے رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر اپنے بندوں کو خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ہم اس کا اختتام کر کے اپنے دوسرے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ اس لیے خیر کے کاموں میں اقبل، کیا کرنا ہے؟ اقبل، کیا کرنا ہے؟ اقبل، جلدی کرنی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ اکبر کبیر۔ میرا رب فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کہیں نہ کہیں متوجہ ہے، اس کا جو رخ اور راستہ ہے ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ کسی کی چاہت اور تمنا ہے کہ دنیا ہی دنیا میرے پاس ہو جائے، میرا بزنس، میری تجارت، میری جاب، میرا گھر بار، میرا مال، میری اولاد، ایک سمت کی طرف ہم سارے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ساری سمتیں ایک طرف، اے ایمان والو فاستبقوا الخیرات، تم سارے کے سارے خیر کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ اور قرآن کا ایک انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے میرے بندو سارعو، تیزی کے ساتھ آؤ، بھاگ کے آؤ، زیادہ کوشش کرو۔ کس کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کے لیے، وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کے لیے جس کا طول و عرض زمین و آسمان کی طرح بڑا کشادہ ہے۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں، یہ جو کشادگی ہے یہ بطور تمثیل ہے کہ جس سے زمین و آسمان بہت کھلے، ہمارے لیے تو یہ زمین و آسمان بہت بڑے ہیں نا، ہمیں تو 2 4 5 10 کنالے مل جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی زمین۔ کسی کے پاس 1 مربع ہو تو ہمارا منہ بھر جاتا ہے، 1 مربع زمین اس کے پاس، ایسے ہی نہیں، ہمیں یہ بہت وسعت لگتی ہے۔ میرے رب نے صرف تمثیل دی ہے، حالانکہ جنت میں جانے والا جو سب سے آخری جنتی ہوگا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کائنات کا رب اس بندے کو بھی اس زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اس جنت کی طرف تیزی کرو، جلدی کرو، اس کے لیے کوشش کرو، بھاگو۔ جو موقع بھی ملتا ہے اس کو ضائع مت کرو، اس کو کر گزرو۔ ہے یہ بھی وہی حکم کہ نیکی کے لیے جلدی، نیکی کے لیے جلدی۔ الفاظ تبدیل کیوں ہیں؟ ذرا مسئلہ سمجھ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کائنات کے رب نے جب جنت کو نعمتوں کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ سجایا، اس کو مزین کیا، آراستہ و پیراستہ کیا، خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا، تو اللہ کائنات کے رب نے سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل ذرا جائیے اور اس جنت کو دیکھ کر آئیں، اس کے نظارے کر کے آئیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں
سیدنا جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، آ کر کہتے ہیں اللہ جو کوئی بھی اس جنت کے بارے میں سن لے گا وہ ضرور اس جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور ضرور داخل ہوگا۔ اتنی خوبصورت ہے، اتنی نعمتوں والی ہے، اتنی آسائشوں والی ہے۔ میرے رب نے دوبارہ بھیجا، اب دوبارہ گئے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کائنات کے رب نے اس جنت کے گرد باڑ لگا دی ہے۔ باڑ لگا دی کن کی؟ نیکیوں کی، عبادات کی، آزمائشوں کی۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی اس جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اس باڑ کو ہم نے کراس کرنا ہے، کیسے؟ اقبل، نیکیوں میں تیزی کر کے، نیکیوں میں جلدی کر کے، اعمال صالحہ کر کے۔ اور یہ ماہ مقدس اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس ماہ مقدس میں جو نوافل ہیں اللہ کائنات کا رب ان کو فرائض کے برابر کر دیتا ہے، اور جو فرض ہے اللہ اس کو 70 کے برابر کر دیتا ہے۔ فرض کی تعداد 70 کے برابر۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں ہم نے ان 30 دنوں کے اندر ایک ایک منٹ کو اپنے لیے قیمتی جاننا ہے، قیمتی سمجھنا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، ضائع نہیں ہونے دینا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں ہر خیر کے کام کو کرتے اور بڑی تیزی کے ساتھ کرتے، بڑی تیزی کے ساتھ بہت زیادہ اعمال صالحہ کرتے۔ اس ماہ مقدس میں ایک کرنے والا جو سب سے اہم ترین کام ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ جس کسی کو اللہ کائنات کا رب یہ موقع دے کہ اس کی زندگی میں یہ ماہ مقدس کے ایام آئے تو وہ کیا کرے؟ فلیصمہ، کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ ماشاءاللہ یہ سارے روزہ دار ہیں اللہ کے فضل سے، سوائے چند ایک بچوں کے، بہت زیادہ بزرگوں کے، باقی یہ سعادت اللہ کے فضل سے اکثر کو میسر آتی۔ یہ روزہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک تو یہ فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن ان پر جیسا فرض تھا ہم پر ویسا فرض اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھ دی، بڑی آسانیاں کر دی۔ اس روزے کو رکھیں، اور اس کا اجر کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث طیبہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ اس ماہ مقدس کا روزہ رکھتا ہے، اس رمضان میں روزے رکھتا ہے، کس لیے؟ احتسابا، اس کی نیت میں اخلاص ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عمل کس کے لیے کیا جائے۔ جس عمل میں ریا آ گئی وہ عمل فارغ ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل ہے، میرے رب نے اس عمل کا کوئی اجر نہیں دینا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا،
کچھ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ان پر مہر لگی ہوگی، یعنی بند ہوں گے، اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کائنات کا رب کہے گا ان سارے کے سارے اعمال ناموں کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، میری عدالت میں ان کو پیش نہ کیا جائے، مجھے اعمال ناموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آسمان کے فرشتے کہیں گے اللہ ہمیں تو ان نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ کائنات کا رب کہے گا یہ نیکیاں میرے لیے نہیں کی گئیں، جن کے لیے کی گئی تھیں آج یہ انہی سے اجر لے لیں، میں رب کے پاس ان اعمال کا ایک ذرے کے برابر بھی اجر موجود کوئی نہیں ہے۔ عمل ریا سے پاک ہو، بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل، اس میں ریا آ گئی، اس کی حیثیت ختم۔ اور ریا اتنا خطرناک مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے نا چیخ مارتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اختصار کے ساتھ جزاکم اللہ۔ ایک تابعی نے ان سے یہ حدیث سنی اور کہنے لگے ایسی حدیث سنائیں جو آپ کے علاوہ کسی اور صحابی نے اس وقت آپ کے ساتھ نہ سنی ہو۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بتائے، بتانے سے پہلے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک قاری قرآن کا، قاری قرآن پڑھنے والا، ایک سخی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اگر ان اعمال کی نوعیت کو اور ان کی افضلیت کو بیان کروں تو گھنٹوں چاہیے، اتنے عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے حضور یہ تینوں آئیں گے، اجر کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ کائنات کا رب کہے گا آج میرے پاس تمہارے لیے ان اعمال کا اجر کوئی نہیں۔ قاری نے قرآن اس لیے پڑھا تھا لوگ کہیں بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس سخی نے سخاوت اس لیے کی تھی لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، اس مجاہد نے اپنی گردن کو اس لیے کٹوایا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دین کا سپاہی ہے۔ آج میں رب کے پاس صرف اجر ہی نہیں، میں رب جہنم کو جو ابتدا کروں گا، جو جہنم کو جلاؤں گا، جو جہنم کو بھڑکاؤں گا، انہی تین کے ساتھ آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ریا اتنا خطرناک عمل ہے، اس لیے اپنے عمل کو ریا سے بالکل پاک کر کے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان رکھتے ہوئے، یہاں یہ مسئلہ بھی ذرا سمجھ لیں، ایمان کا معنی کیا ہے؟ بندہ مشرک نہ ہو، جس کے عمل میں شرک موجود ہے اللہ کے ہاں اس کی بھی حیثیت، اور ریا بھی تو شرک ہے نا، ریا چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے، میرے رب نے اس کی معافی نہیں دی۔ اور اگر آپ شرک اکبر کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کائنات کا رب کیا کہتا ہے کہ تم زمین و آسمان نیکیوں کے بھر کے لے آؤ، ذرہ برابر اس میں شرک موجود ہوا، میں رب تمہارے ایک بھی عمل کو قابل قبول نہیں بناؤں گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں ذرا ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اور اخلاص کے ساتھ سحری کریں تو اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اللہ یہ روزہ تیرے لیے رکھ رہا ہوں، یہ نیت آپ کے دل میں موجود ہو، اللہ تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے یہ روزہ مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہ ہونے دے۔ اللہ ہم تو کمزور ہیں، اعمال بھی تیری توفیق کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ جو بندہ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کائنات کا رب کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر بھی
میں ہی دوں گا۔ اللہ کو کتنا پسند ہے یہ عمل، آپ حیران ہو جائیں کتنا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندہ جب روزہ رکھتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ میں جو تھوک جمع ہوتی ہے اس سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے جائزہ لیا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اللہ کی قسم آپ کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہو، آپ اپنے باپ کے قریب بھی اپنا چہرہ کریں تو وہ بھی اپنا رخ موڑ لے، آپ کی ماں آپ کی اماں بھی آپ کو ڈانٹ دے، آپ کی محبوب بیوی بھی آپ سے کنارہ کش ہو جائے، وہ کتنا کریم رب ہے، کتنا عظیم رب ہے، تمہارے اس عمل پر کتنا راضی ہوتا ہے۔ کہ تمہارے منہ کی جو بدبو ہے میں رب کو دنیا کی ساری عطروں سے زیادہ پسند اور محبوب ہے، کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ میرا رب اتنا اپنے بندے سے محبت کرنے والا اور اس عمل کو اتنا پسند کرنے والا، اور اس عمل کی اللہ کے ہاں بڑی حیثیت ہے، بڑی حیثیت۔ کتنی حیثیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کائنات کا رب جب میزان کو قائم کرے گا وہاں یہ روزہ رکھنے والا بھی آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ کمزوریاں ہوں گی جی، لیکن یہ روزہ آئے گا، کہے گا اللہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے تیری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہا، آج میں اس کو جہنم میں جانے۔ جس طرح قرآن کے بارے میں آتا ہے ایسے ہی حدیث میں روزے کے بارے میں ہے، یہ روزہ تکرار کرے گا، بحث کرے گا، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، جب تک وہ بندہ جنت کا وارث نہ بن جائے تب تک وہ اللہ کے میزان سے ہمارا ساتھ چھوڑے گا۔ اتنا عظیم الشان عمل، اس لیے ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر حت الامکان کوشش کرنی ہے اس عمل کو چھوڑنا۔ نظر انداز تھوڑی تھوڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، میں بھی بیمار تھا آج، یقین کریں، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے میری تھکاوٹوں کو بھی دور کر دیا اور بیماریوں کو بھی دور کر دیا ہے۔ آپ جب ارادہ اور نیت پختہ کر لیتے ہیں اللہ آپ کے سارے مسائل کو بہترین کر دیتے ہیں۔ ترک نہیں کرنا، اس کو ترک کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جو بندہ جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، کتنا؟ ایک روزہ، وہ بندہ اپنی ساری زندگی بھی اس روزے کے بدلے روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے عمل کو نہیں پا سکتا۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اس لیے اس کو قیمتی سمجھیں۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ میں نوجوانوں کو خاص کر نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میرے بچے 14 15 سال کے ہیں، تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے تقویٰ کے اندر بھی، وہ خشیت وہ للہیت نہیں ہوتی، وہ رب کے بارے میں وہ جان اور پہچان نہیں ہوتی، تھوڑی سی کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ میرے بیٹو اس کو یاد کر لو، اس روزے کو رکھنے کے بعد مشقت برداشت کر لینی ہے، اس کو توڑنا، اس کو وقت سے پہلے افطار نہیں کرنا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کے ذریعے مجھے دکھایا گیا، اور پیغمبر کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دکھایا گیا، میں نے جہنمیوں کی چیخ و پکار کو سنا، اور پھر ایک میں نے منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ایڑیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ ایک بار چیرا جاتا ہے پھر درست ہو جاتی ہے، وہی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر اس کے جبڑے کو چیرا جاتا ہے، بار بار تسلسل کے ساتھ ان کو یہ اذیت دی جا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان لوگوں کو ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ وقت سے یہاں دو مسئلے سمجھ لیں، ایک ہے کہ روزہ توڑنا نہیں، روزہ توڑنا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے تقویٰ کی اتنی بلندی پر بھی نہیں جانا اور ضد میں اتنا بھی نہیں آنا۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھ، ناراض نہیں ہونا، ضد میں اتنا بھی نہیں آنا کہ ابھی وقت داخل ہی نہ اور آپ روزہ افطار کر لیں۔ کئی ہمارے بھائیوں میں کچھ ایسی کمزوریاں میں نے دیکھی ہیں، پچھلے سال تو بہت زیادہ ایسے مسائل میں نے دیکھے پی ڈی خان میں، پھر اللہ کے فضل سے اس سال کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہتری آئی۔
یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی افطاری میں جلدی کریں، وہ حق کی علامت ہے، وہ خیر کے اوپر ہے، لیکن جلدی سے یہ مراد نہیں کہ آپ وقت سے پہلے ہی افطار کر لیں. اور یہ بات یاد رکھیں، 1 منٹ بھی پہلے. اور میں تو کہا کرتا ہوں 25 سیکنڈ، 20، 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ بھی پہلے. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ گوگل میپ سے اپنے علاقے کے وقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کب غروب ہو رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ. اور یہ اسلام 360 ساروں کے پاس ہے کہ نہیں؟ سن سیٹ کرے نا جی، بالکل ایگزیکٹ ٹائم بتاتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی ٹائم کے اوپر، اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی اور جلدی بھی نہیں کرنی. اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، کوئی جلدی کے ساتھ آپ کا روزہ افطار کروا دے تو وہ آپ کا روزہ مکمل نہیں ہے. بھول جانے والا مسئلہ الگ ہے اور جلدی افطار کر لینے والا مسئلہ الگ ہے، وہ آپ روزہ دوبارہ رکھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے احتیاط کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا عظیم الشان عمل ہے، اس کو ایسے ہی نظر انداز، سارا دن بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرے اور آخری وقت میں اس کو ضائع کر دے، یہ کوئی مقصد رہ گیا اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وقت کتنا ہو گیا؟ زیادہ تو نہیں ٹائم ہو گیا؟ جب آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دیجئے، بس 8-10 منٹ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک تو اس ماہ مقدس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اس میں بھی تیزی کرنی ہے. اقبل، سستی نہیں کرنی. ترجمہ تو ساروں کو آتا ہوگا نا، بڑی معروف حدیث طیب ہے. جو بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں، اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے. اس ماہ مقدس میں قیام کے لیے اقبل، تیزی کرنی ہے، سستی. بڑا عظیم الشان عمل ہے، بڑا عظیم الشان عمل ہے. اور اس عمل کو بھی کئی ہمارے اسلامی اسکالروں نے، علماء نے نہیں، اسکالرز اس عمل کو مفقود کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. وہ جی گھر میں پڑھ لیں بہتر ہے، جماعت کرنا رسول سے ثابت کوئی نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے. اور بھائی آپ کے علم میں نہیں ہے مسئلہ تو الگ بات ہے. ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، سارا سال کوئی نہیں پڑھتے تہجد کی نماز. چند ایک ایسے خوش نصیب افراد ہوتے ہیں، اور کچھ تعداد بڑھ جاتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں قرآن سننے کے لیے اللہ کے گھروں میں جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ ظالم ان کو بھی روکنے پر تلے ہوئے. یہ ذرا مسئلہ سمجھ لیں. میں اشارتاً باتیں، بزرگوں نے 8-10 منٹ کہے تو بس 8-10 منٹوں میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ جو رمضان کا قیام ہے، اس کو جماعت کے ساتھ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور اس پر بے شمار اجر ہے. اجر کتنا ہے؟ سنن نسائی کی حدیث طیب ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ رمضان میں امام کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام قیام کروا کے چلا جاتا ہے، میرا رب اس بندے کو ساری رات کے قیام کا اجر عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں جی سنت سے ثابت کوئی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح البخاری کی حدیث طیب ہے، 3 دن تسلسل کے ساتھ اس قیام کی جماعت کروائی. پیارے پیغمبر کا ایک مرتبہ کیا ہوا عمل ہم ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے لیے وہ سنت ہے. اور بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ایک مرتبہ ہی ثابت ہیں، لیکن اب زندگی گزر رہی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. جب پیارے پیغمبر نے 3 مرتبہ جماعت کروائی ہے، یہ اصل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. اور انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے پیغمبر نے ایک رات قیام کروایا، صحابہ کو بتایا نہیں. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، تراویح کی، قیام کی، تہجد کی. صبح صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے رات قیام کروایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ فرماتی ہے دوسرے دن صحابہ کی تعداد بڑھ گئی.
پھر تیسرا دن آیا، مسجد نبوی بھر گئی اور لوگ مسجد نبوی سے باہر بھی کھڑے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن تعداد، دوسرے دن تھوڑی کم، تیسرے دن تھوڑی کم، درمیان کے قیام میں مزید کم، پھر شاید کوئی آخری رات ہم تھوڑی سی زحمت کر لیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ اقبل، کیا کرنا ہے؟ تیزی کرنی، کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ اور صحابہ کا جو قیام تھا، میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کرایا وہ بھی بڑا لمبا تھا۔ تیسری رات حدیث میں آتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا اتنا لمبا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں خدشہ ہوا کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، اتنا لمبا قیام۔ اور ہم کہتے ہیں قاری صاحب ذرا تیز تیز سپیڈ رکھو، تھک جانے ہیں جی، اتنا ٹائم نہیں، سونا بھی ہوتا ہے، کوئی سونے کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا ہے، بڑے معاملات ہیں۔ تو جڑا قاری صاحب تھوڑا تیز پڑھ دے ان قاری صاحب خدا دا واسطہ ہے تسی نہ تراویحاں پڑھا ہو، ایسا ہی نہیں، ہمارا مزاج یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی چوتھے دن سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع، پیارے پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا لیکن آئے نہیں۔ کیا فرمایا؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آیا، میں نے اس لیے نماز پڑھائی نہیں، کہیں میرا رب آپ کی شوق، آپ کی رغبت، آپ کی محبت کو دیکھ کے اس نماز کو فرض ہی نہ کر دے۔ صحابہ کا اتنا شوق تھا۔ ہم نعرے تو مارتے ہیں نا، صحابہ ہمیں جان سے پیارے، ہم صحابہ کے صحابہ ہمارے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ان جیسا لائیں گے تو پھر بات بنے گی۔ محبت کے کھوکھلے دعوے تو ہم بڑے کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب عملی میدان میں آتے ہیں تو سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور دعوے ایسے کاش کے رسول کے زمانے میں اٹھائے جاتے، اور بھائی اٹھائے جاتے، قیام کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اور آپ گردن کٹوانے کے لیے کیسے تیار ہوتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں میں ایک رات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا، مسجد نبوی میں کیا دیکھا؟ اب ذرا مسئلہ سمجھیں، یہ صحابہ بھی رسول کی حدیث کو صحابہ بہتر سمجھتے تھے یا میں اور آپ؟ جی ساری زندگی ہوگی سانو وہابیاں نوں ایک گل سمجھ نہیں آئی، ہم نے قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، عمل قرآن و حدیث پر ہی ہے، لیکن سمجھنا کن سے ہے؟ اپنے عقل سے نہیں سمجھنا۔ اگر صحابہ کو پتہ نہیں تو پھر کس کو پتہ ہے؟ اگر صحابہ کو پتہ نہیں تو پھر صحابہ کو تو چاہیے تھا نا، اب ذرا مسئلہ سمجھے، وہ اپنے گھروں میں پڑھتے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں میں سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ آیا رات کو رمضان میں مسجد نبوی میں۔ اچھا یہ دونوں کیوں آئے رات کو مسجد میں؟ تجارت کے لیے؟ کس لیے؟ اللہ اکبر۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ ایک کنارے میں کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، کون سی؟ عشاء کی نہیں، تراویح کی، قیام اللیل کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں اللہ کے حضور قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں۔ ایک کنارے پہ ایک بندہ، اور کہیں جماعت کی شکل بھی ہے، رہتن الفاظ ہے حدیث کے۔ سانو مولوی دسیا کہ کلے کلے پڑھ دے، نہیں جی نہیں، یہ خیانت ہے۔ اکیلے اکیلے بھی اور کچھ ٹولیوں کی شکل میں، رہتن، 5 5 10 10 بندے۔ رہتن عربی میں ایسے قافلے کو، ایسی جماعت کو کہتے ہیں 10 یا 10 سے کم افراد پر مشتمل جو جماعت ہو، 10 آدمی، 9 آدمی، 8 آدمی مل کر جماعتیں بھی کروا رہے ہیں اور کچھ انفرادی طور پر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور پڑھ کہاں رہے ہیں؟ گھر میں، مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں قیام کہاں پہ کرنا ہے؟ مسجد میں کرنا ہے۔ یہ رسول کی بھی سنت ہے اور صحابہ کا طرز عمل بھی ہے۔ اور صحابہ سے بعد سے لے کر آپ ائمہ محدثین کو دیکھیں، کیا محدثین کے زمانہ میں مساجد میں قیام اللیل نہیں ہوتا تھا؟ کوئی ایک امام اور محدث ایسا بتائیں جس نے کہا ہو کہ رمضان کے اندر آپ نے قیام مسجد کے اندر نہیں کرنا، گھر میں افضل ہے؟ سارے کہتے ہیں عام دنوں میں گھر میں کریں، لیکن ان خاص دنوں میں کہاں پہ کریں؟ مسجدوں کو آباد کریں، ان کی رونق کو بحال کریں۔
اور پھر سیدنا عمر نے جب دیکھا تو کہا میرا جی چاہتا ہے ان کو ایک امام کے تحت جمع کر دو. مجھے یہ بتائیں سیدنا عمر نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا. ابی بن کعب وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن سیکھنا ہو تو ابی سے سیکھنا ہے. یہ وہ ابی بن کعب ہے کہ منتخب کن کو کیا؟ جو قرآن کا جاننے والا ہے، جو قرآن کا قاری ہے. اور پتہ ہے کتنی رکھتے اور کتنی آیات پتہ ہے؟ سیدنا عمر نے کہا تھا 11 رکھتے پڑھانی ہے. کتنی؟ 11. اور 100 آیات پڑھتے. اور موطا امام مالک کی حدیث طیب ہے، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں اتنا لمبا قیام ہوتا، صحابہ اکرام لاٹھیوں کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے ہوتے، اتنا لمبا قیام ہوتا. ہم تو ایک سپارہ سننے کے لیے تیار نہیں، ایسے ہی نہیں، اتنا لمبا قیام ہوتا. سیدنا عمر نے ان کی ڈیوٹی لگا دی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں، رمضان کی راتوں میں قیام کہاں پہ کرنا ہے؟ سستی کے ساتھ، شوق کے ساتھ. جس طرح شوق صحابہ کا تھا، جس طرح عمل صحابہ کا تھا، جیسی محبت ان کی تھی اسی انداز کے ساتھ. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں سخاوت ایسے کیا کرتے جیسے تیز ہوا ہوتی ہے نا، ٹھنڈی میٹھی، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے. اور دیگر جتنے بھی خیر کے کام، قرآن مجید کا دوہر کرنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تعالی ہمیں ان سارے خیر کے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اسی سنت کے ساتھ اقبل، سستیوں سے بچ کر. پیارے پیغمبر بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے والعجز والکسل، سستیوں سے بچا لے، محفوظ کر لے. اللہ ہمیں بھی سستیوں سے بچا لے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.